قادریہ سلسلہ جو ہے وہ ہندوستان میں بھی اس کو فروغ حاصل ہوا، پاکستان میں بھی یقیناً ہوا، اہل عراق بھی اس سے مستفیض ہوئے، لیکن پھر ایک وقت یہ آیا کہ جب یہ علم ناپید ہوتا گیا تو وہ جو سلاسل روحانیاں چلے آ رہے تھے، جب تک ان میں باطنی علم سینہ بسینہ چلتا رہا تو وہ سلاسل چلتے رہے، اور جب کسی سلسلے میں ولایت رک گئی تو وہ سلسلہ تباہ اور برباد ہو گیا، کیونکہ بہت سارے سلسلے پھر ایسے ہو گئے کہ جس میں اللہ کی طرف سے کسی کو ولایت ملی نہیں، لیکن وہ سلسلہ تو پہلے سے بنا ہوا تھا، چلا آ رہا تھا، من پسند کوئی بھی بندہ پیر بن کے بیٹھ گیا، نہ وہ طاقت رہی، نہ وہ روحانیت رہی، نہ وہ باطنی فیض رہا، بس پھر نسل در نسل لوگ پیر بنتے گئے، سلسلے کا نام رہ گیا، فیض ختم ہو گیا۔ تو اس زمانے میں تو اب نقشبندیہ سلسلہ ہو، چشتیہ سلسلہ ہو، قادریہ سلسلہ ہو، ہر شاخ پہ الو بیٹھا ہے، انجام گلستاں کیا ہوگا، اب یہ عالم ہے۔ لیکن جب تک ان میں فیوز و برکات، روحانی تعلیم اور جن ہستیوں سے ان سلاسل کو نسبت تھی ان سے تعلق باطنی قائم تھا، اس وقت تک یہ سلسلے جو ہے لوگوں کو اللہ اور رسول کی بارگاہ تک پہنچا رہے تھے۔ اب نہیں رہا تو بس اب رسمیں رہ گئی ہیں، ذکر قلب کی اجازت نہ ہو تو پھر گردن گھما گھما کے چیخ چیخ کے ذکر کرنا بھی کوئی فائدہ مند نہیں ہے، اور جب روحانی طور پر کوئی مرشد نہ ہو تو قلب بیدار بھی نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تمام سلاسل جن کا نام لیا ہے فیصل بھائی آپ نے، نقشبندی، قادری، چشتی، سہروردی، یہ بالکل درست تھے، فرقے نہیں تھے یہ، لیکن آج کے وقت میں اس دور میں اب ان تمام سلاسل سے روحانی فیض ناپید ہو گیا ہے۔ جس طریقے سے اہل بیت کے ائمہ اکرام سے اسم ذات اللہ کی جو کنجی ہے وہ سب کی غوثیت کو اکٹھا کر کے، اہل بیت کے جو ائمہ اکرام تھے وہ غوث تھے سارے، ان سب کی غوثیت کو اکٹھا کر کے غوث اعظم کے حوالے کر دیا تو آپ غوث الاعظم ہو گئے۔ اسی طرح اب سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے اسم ذات اللہ کی جو کنجی ہے وہ سیدنا امام مہدی سرکار گوھر شاہی کے حوالے کر دی، کیونکہ اللہ نے آپ کو امام مہدی کے مرتبے سے نوازا ہے، تو وہ اسم ذات اللہ کی کنجی امام مہدی کے حوالے ہو گئی، اور امام مہدی کے پاس پہلے سے اسم ذات اللہ فعلی کی کنجی بھی تھی۔ اب جو کنجی سیدنا غوث اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے امام مہدی کو دی ہے، اس کنجی کے ذریعے مسلمانوں کو اسم ذات دیا ہے، اور جو کنجی اسم ذات اللہ فعلی کی سرکار گوھر شاہی کی اپنی ملکیت ہے، اس کے ذریعے جو اور دھرم والے لوگ ہیں، جیسے سکھ بھائی ہیں، ہندو ہمارے بھائی ہیں، کرسچن ہیں، یہودی ہیں، ان کو اس اسم ذات سے منور کیا سرکار گوھر شاہی نے۔